نبیوں کی بعثت، ان کا تشریف لانا، اس کا مقصد منافقین، مومنین اور کافروں میں فرق کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سب سے زیادہ شان والے ہیں، تو ان کے بارے میں شبہ بھی کیا جا سکتا نہیں۔ نبوت حقیقتاً خلافت الہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں سلطان کی نیابت کے لیے 3 امور ضروری ہیں: علم سلطانی، جاہ و جلال اور عظمت سلطانی۔ اس کے بغیر خلافت ہو سکتی نہیں۔ کسی کو ملک کا گورنر جنرل یا صدر وائس رائے بنا دیا جائے تو اس کو ملک کے حالات کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس خصوصی اختیارات ہونے چاہیے، عظمت و شوکت اس کو دی جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، سجدہ ملائکہ سے ان کو ممتاز کیا۔ تو اب حضرت آدم کی اتنی شان ہے تو جس کے صدقے میں حضرت آدم بنے ان کی کتنی شان ہوگی۔ اب لوگ یہاں آ جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ جھکا دیے گئے، تو پھر انسان کیوں نہیں جھکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء کرام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں کیا کیا عطا فرمایا، تو پھر اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا، یہ دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والا اس کا حبیب جانتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ شفاعت، حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کے لیے مشفوع لہو، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کا جاننا ضروری ہے، کہیں نااہل کی شفاعت نہ ہو جائے اور اہل شفاعت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یعنی جب شفاعت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کی شفاعت کر رہا ہوں تو پھر 10 قسم کے اعتراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، لہذا ان کو علم دیا گیا، ان کو علم دیا گیا۔ ہر نعمت اللہ کی عطا سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے 5 باتیں ایسی دی گئیں کہ کسی اور کو نہیں دی گئیں، ان کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ وہ لوگ جو شبہ کرتے ہیں نبی کے علم میں، خود کو عالم ثابت کرنے کے لیے نبی کے علم میں شبہ کرتے ہیں، وہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے
جانتے ہیں کون مومن ہے اور کون نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پر ایک حدیث پیش کی، میں اس حدیث کو بھی سنا دوں اور اس کا جواب بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور ان کو حوض کوثر پر آنے سے روکا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی یہ دین پر نہیں رہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، حضور آرام فرماتے رہے، صحابہ ہار ڈھونڈتے رہے، تو تم کہتے ہو نبی کو آسمانوں کی خبر ہے، تو ان کا ہار کیوں نہیں پتا چلا کہ کہاں چلا گیا؟ پھر صحابہ کرام کچھ لوگوں کا کھیتی باڑی میں یہ معمول تھا، جس طرح آج بھی لوگ کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں تو نر مادہ لگا کے وہ ساتھ میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے فصل بڑھتی ہے، جلدی ہوتی ہے، وہ ان کا کوئی طریقہ کار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ انہوں نے نہیں کیا تو اس سال فصل کم ہوئی، تو انہوں نے آ کر عرض کی حضور آپ نے روک دیا تھا، ہم آپ کے کہنے سے رک گئے، یہ فصل تو اچھی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں دیکھو نبی کو علم ہوتا تو نبی نہ روکتے، حضور نے ان کو کہہ دیا انتم اعلم بِأُمُورِكُمْ یا بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنی دنیا کی باتوں کو زیادہ جانتے ہو، جیسے چاہو کرو۔ یہ باتیں کر کے وہ لوگ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ میں شروع سے جب سے یہ علم غیب کا موضوع بیان کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے تمام تفصیل رکھی۔ اب سنیں جواب۔ اللہ تعالی ذاتی اور حقیقی طور پر علم رکھنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، مخلوق میں یہ پائی جا سکتی نہیں۔ تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں جیسے علم غیب صفت الہی ہے، ایسے ہی علم شہادت بھی صفت الہی ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، صرف غیب کا لفظ نہیں ہے، ساتھ میں شہادہ کا لفظ بھی ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ کے الفاظ قرآن نے بتا دیے۔ اب سمع سننا، بصر دیکھنا، حیات زندہ ہونا، یہ بھی صفات الہیہ ہیں یا نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ حی زندہ ہے، یہ بھی اللہ کی صفتیں ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بندوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ علیم تو اللہ کا نام ہے، لیکن بندوں کو بھی صرف عالم نہیں، علامہ کہا جاتا ہے، زیادہ جاننے والا۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علم غیب صفت الہی ہے، مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، تو میں نے یہ صرف 2-3 مثالیں دی۔ اب
چاہیے کسی کو نہ علم غیب مانو، نہ علم شہادت مانو، نہ کسی کو سننے والا مانو، نہ کسی کو دیکھنے والا مانو، نہ کسی کو جاننے والا مانو، نہ کسی کو زندہ مانو، کیونکہ یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہیں۔ پھر کسی اور کو زندہ ماننا، سننے والا ماننا، دیکھنے والا ماننا، یہ سب درست ہوگا؟ کیونکہ جب تم کہہ رہے ہو کہ ایک صفت اللہ کی ہے، مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، تو باقی صفتیں بھی تو ہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اب بات یہ ہے کہ لفظ ایک ہیں، لفظ اونچی کہہ دیں، حقیقت ایک نہیں ہے۔ اور سمجھا دوں، سمیع سننے والا، قرآن میں ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے کون؟ اللہ۔ اسی قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ اس نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ سمیع کا لفظ اللہ کے لیے بھی، سمیع کا لفظ بندے کے لیے بھی، بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی، بصیر کا لفظ بندے کے لیے بھی آیا یا نہیں آیا؟ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ قرآن ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آیت مانے اور دوسری نہ مانے۔ اب دھیان سے سن لیں، میں اور آپ بھی دیکھتے سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا سنتا، اونچی کہیے، ہے، برابری ہے۔ میں پھر سمجھا دوں، اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، حقیقی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ مخلوق کا ہر کمال اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، بندے کا ذاتی نہیں۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ بندے کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی حد نہیں، بندے کے لیے حد ہے۔ اللہ کی کوئی خوبی فنا کے قابل نہیں، بندے کی خوبی قابل فنا ہے۔ کتنے فرق ہو گئے؟ جب اتنے فرق ہو جائیں تو پھر برابری رہتی نہیں۔ جیسا اللہ دیکھتا ہے بندہ دیکھ سکتا نہیں، جیسا اللہ سنتا ہے بندہ سن سکتا نہیں۔ وہی اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ کی عطا سے بندہ پھر جو کمال رکھتا ہے اس کمال کے حوالے سے ہم یقین رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے اگر لفظ مشکل نہ ہو تو میں کہہ دوں، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی عطائی ہیں۔ اللہ کی تمام قدیم ہیں، ہماری حادث ہیں۔ اللہ کی محیط ہیں، ہماری محاط ہیں۔ یہی بات علم غیب میں بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں۔